بسم الله الرحمن الرحيم. الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله اور ہماری مجلس کے عظیم خطیب اور آخری خطیب حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب آپ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں۔ تمام بھائیوں سے التماس کروں گا کہ وہ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، اور ہمارے مجلس کے آخری خطیب ہیں جن کے بارے میں یہ شاعر پرمان ثابت ہوتا ہے: میں تو سورج ہوں ستارے میرے آگے کیا ہے، میں تو سورج ہوں ستارے میرے آگے کیا ہے، شب ہے کیا شب کے سہارے میرے آگے کیا ہے، جو ہمیشہ رہے سلاخوں کے جانب وہ سخن ساز میرے آگے کیا ہے۔ تشریف لاتے ہیں عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کی تقریر سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں۔ اپنے علاقے میں ضلع سانگڑ میں بچیوں کے مدرسے کی بہت بڑی کمی تھی۔ الحمدللہ شہداد پور شہر میں مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات مدرسہ کھولا گیا ہے۔ اس مدرسے کے اندر بچیوں کے درس نظامی کے لیے ترجمہ تفسیر کی کلاسوں کا الحمدللہ باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے، ٹیچروں کا انتظام ہے۔ جو ساتھی اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہیں، صبح سے لے کر شام تک کلاسیں ہوتی ہیں، وہ میرے ساتھ قاری اشتیاق صاحب، قاری جاز صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکو بیس مکمل ختم کر کے سادی آواز کھولو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں۔ کانفرنس کا عنوان دو لفظوں سے بنا ہے: امام۔ ایک لفظ امام ہے، جب آپ اسے زبر سے پڑھتے ہیں امام، تو یہ جہت، طرف
اور سنت کا نام ہوتا ہے جسے ہم آگے کہتے ہیں. فرنٹ سائڈ کو لفظ امام بولا جاتا ہے، اور جب امام کہا جائے تو اس سے مراد وہ چیز ہے کہ جسے آگے کیا گیا ہو، جسے آگے رکھا جائے. شاعر نے اس بات کی ترجمانی ان لفظوں سے کی ہے، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. جو تسبیح آپ کرتے ہیں اس کے 100 دانے 99 دانے ایک طرف، ان سب کو باندھ کے رکھنے والا آگے جو لمبا حصہ ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں. حضرات، دوسرا لفظ اعظم ہے. جیسے کبیر بڑے کو کہتے ہیں، مگر جب اکبر آئے تو معنی ہوتا ہے کہ سب سے بڑا، سب سے بڑا. اسی طرح عظیم عظمت والے کو کہتے ہیں، مگر جب اعظم آئے تو عظمت اور مقام میں سب سے بڑھ کر کے جو ہوگا وہ کوئی ایک ہوگا. جیسے کبیر بڑے ہیں مگر رب اکبر اکیلا ہے، ایسے ہی انسانوں میں عظیم بڑے ہیں مگر امام اعظم اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ اور میں، ٹنڈو آدم کا کوئی امام، سندھ بلوچستان، پختونخوا یا پنجاب، کشمیر، پوری دنیا کے 249 ملک، 7 بر اعظم، کوئی بھی امام آگے کھڑا نہ ہو سکے، بلکہ جتنے بھی فقہا ہیں، محدثین ہیں، اور جتنے بھی تابعین تبع تابعین ہیں، اصحاب رسول ہیں، بلکہ جتنے بھی رب نے انبیاء بھیجے ہیں، جن کے ہوتے ہوئے وہ انبیاء بھی آگے کھڑے نہ ہو سکے، امام اعظم اسے کہتے ہیں. اور اسی حوالے سے آج ہماری یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے. حضرات، آپ نے علماء کے بڑے بڑے خوبصورت، جذباتی، معلوماتی، علمی اور دلائل سے مزین خطابات سنے ہیں، مگر شاید میری گفتگو ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ہو. اگر امام اعظم ماننا ہے اور ساری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے تو کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے. حضرات، تقاضا کیا ہے اور نتائج کیا ہونے چاہیے؟ آپ کی اور میری زندگی میں، گفتار میں اور کردار میں، معیشت میں اور معاش میں، معاشرت میں اور سوسائٹی میں، رہن سہن میں، آپ کی اور میرے تعلقات میں، سیاست اور قیادت میں، خوشی اور غمی میں جو تقاضے ہیں امام اعظم کے اور اس عقیدے کے، ان پہ ہماری انشاءاللہ بات ہوگی. میں آغاز کر رہا ہوں اس جملے سے کہ جس پہ شیر پاکستان، ہمارے مسلک کی جند جان اللہ رب العزت عزت میں، آبرو میں، مقام اور مرتبے میں مزید اضافے فرمائے. ہماری شاید اتنی عمر نہیں ہے جتنا سٹیج کے اوپر ان کی خطابت کا ایک تجربہ ہے. عروج، رفعت اور مقام، مرتبہ اور شان میرا اللہ دیتا ہے. حضرت ذی وقار، الحمدللہ ہم نے جب ہوش سنبھالی ہے تو ان کے خطابات سن رہے تھے. میری بڑی ہی محبتوں کے ساتھ
آج تلک زندگی میں بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی سامنے سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اپنے باپ سے بڑھ کے دل میں احترام، عزت اور مقام ہے، لیکن جس سٹیج کے اوپر ہم امام اعظم کی بات کر رہے ہیں، میرے محبوب کو ان کی امامت عظمی کا یہ کردار رہا ہے. دشمنی جتنی مرضی بڑی ہو، مخالف جتنا مرضی عظیم ہو، پتھر مار کے طائف سے نکالا گیا ہو، یا جیل میں شیب ابی طالب میں بند کیا گیا ہو، یا دنیا کے جس گوشے میں یا بدر میں یا احد میں ستایا گیا ہو، میرے محبوب نے کبھی بھی زندگی میں اپنے دشمن کو بھی گالی نہیں دی. گالی نہیں دی. تبدیلی کا تقاضا، امامت کا تقاضا، اور پھر امامت عظمی کا تقاضا. اختلاف ضرور کیجئے مگر دلیل کے ساتھ، تذلیل کر کے نہیں. میں ہوں یا کوئی اور ہو. اور حضرات، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کرتے کرتے نفرت اختیار کر لیتے ہیں. یہ میرے دین کی، میرے نبی کی، پیمبر اور ہادی کی، رہبر اور رہنما کی نہ گفتار سے ثابت ہے، نہ کردار سے ثابت ہے. اس لیے آغاز کر رہا ہوں اور دنیا کو دعوت دے رہا ہوں کہ لوگوں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے. زندگی کے مقصد آپ کیوں پیدا ہوئے؟ 7.5 ارب لوگ پہلے بھی تھے، آپ کیوں آئے؟ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے جو باقی لوگ نہیں کر سکیں گے. جو بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا، اس کی حالت اس حال جیسی ہے. حال کا نام کیا ہے؟ تاج محل حال. شادی حال ہے. تاج محل حال نے یہ والا حصہ جو بنایا ہے، بنانے کا مقصد تھا کوئی، پھر اس پورے حصے کو بنا کے، سارا کچھ بنا کے درمیان میں ایک جگہ بنائی تھی. مقصد تھا فانوس لگائیں گے. وہاں فانوس نہیں ہے، اس وقت مکھیاں بیٹھی ہیں، شاید آپ نے توجہ نہ کی ہو. پورے جلسے میں آپ شاید پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو. یہ جگہ فانوس کے لیے بنی تھی، اور اس جگہ کو بنانے کا مقصد، فانوس لٹکے گا مختلف، اس کے اندر لائٹس لگیں گی، رنگ بکھریں گے، دولہا بیٹھے گا، دلہن آئے گی، جگہ سجے گی، اور رنگ روپ اچھا نظر آئے گا. ایسا ہی تھا. لیکن وہ مقصد کسی وجہ سے پورا نہیں ہوا. دیکھنے والا سوچے گا تو ضرور. آپ نے نہیں سوچا، میں نے تو سوچ لیا. تو حضرات، آپ اور میں چلے، امید ہے آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. میں ایسے ماحول میں گفتگو کرنے والا نہیں ہوں. کوئی اگر مجبوری ہے تو اسے چھوڑ دیں. گزارش ہے کہ حضرات ذی وقار، مقصد آپ کا آنے کا، بیٹھنے کا، رات کے ان لمحات میں، ٹھنڈے موسم میں انتظار کرنے کا قطعاً یہ نہیں کہ میں بہت عام ہوں. حاشا وکلا. میرے جیسے رب نے بنا بنا کے مٹی میں اور زمین میں مٹی کر دیے. اگر یہ شان یا رتبہ یا مقام، پیار یا محبت عقیدت ہے تو اس کے پیچھے عقیدہ ہے، ایمان ہے، دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور آبرو ہے. مطالبہ میرا آج صرف اتنا ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں ٹھنڈے دل سے سوچئے گا. جواب اگر آ جائے مرتے دم تک، معلوم نہیں آپ کی زندگی کتنی ہے، میری کتنی ہے، جواب اگر آ جائے تو ضرور مجھے بتائیے گا. نمبر یہاں لوگوں کے پاس موجود ہے، مجھے اطلاع ضرور کیجئے گا. اگر جواب نہ آئے اور مرتے دم تک نہ ملے
تا قیامت نہ ملے، تو میری دعوت قطعاً یہ نہیں ہے کہ اہل الحدیث ہو جائیے گا. میری دعوت یہ ہے کہ رب نے جو آپ کو وجود دیا ہے، اس وجود کو اللہ اور رب اکبر کی توحید کے تابع کر دیجئے گا، اور امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کے مطابق ڈھال لیجئے گا. میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. حضرات، سب سے پہلے میں پوری دنیا کو دعوت دیتا ہوں، اور جب میں پوری دنیا کہہ رہا ہوں، 7 بر اعظم ہے، 7 بر اعظم، 249 ملک، 3064 زبانیں، اور ان سب میں اگر اللہ نے حسین و جمیل پیدا کیے ہیں، مجھے محبوب کی زلفوں سے بڑھ کر کے کسی شخص کی زلفیں خوبصورت ہوں تو ایک فرد دے دیں، صرف ایک فرد. میں کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا. آپ کے ماشاءاللہ سندھ میں اللہ نے بڑے حسین و جمیل رکھے ہوں گے، زلفیں بنائیں. پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پوری دنیا میں، آل اوور دی ورلڈ، سارا جہان پڑا ہے. جو فوت ہو گئے، جو زندہ ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، میرا ایمان ہے کہ میرے محبوب کی زلفوں سے بڑھ کر کے عظمت میں، حسن میں اور جمال میں کسی کی زلفیں نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. میں آپ کو نہیں بلوانا چاہتا، میں دل کی دنیا سے بات کیا کرتا ہوں اور دلوں تک پہنچ کے دستک دیتا ہوں. جتنے بھی اصحاب دل بیٹھے ہیں، بس خاموشی کے ساتھ اگر کوئی نہیں مل رہا تو سر ہلا دیجئے، اگر مل جائے تو اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے صرف ایک انگلی کا اشارہ کیجئے، ہاتھ اٹھائیے، ہتھیلی بنائیے، میں اپنا دل کم از کم آپ کے حوالے کروں. اگر کوئی مل جائے مجھے بتائیے، نہ ملے آج اپنا دل سنبھال کے رکھیے گا، کہیں جانے لگا ہے، کہیں جانے لگا ہے. حضرات، امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے یہ ٹائٹل میرے پیغمبر کے ایک امتی کو بھی دیا ہے. انفرادی حیثیت سے، عمر کے اعتبار سے، یا ان کو ماننے والوں کے حساب سے ٹائٹل اختیار کر لینا اپنی جگہ. لا مشاہت فی الاصطلاحات اذا فہم المعنی، جب معنی سمجھ آ جائے پھر یہ لفظوں کا اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن میرا سوال اپنی جگہ، سر سے لے کے پاؤں تلک میں نے دنیا کی بڑی بڑی حسین زلفیں دیکھی ہیں، ایک ہستی صرف مجھے دے دیجئے جو میرے محبوب سے زلفوں میں زیادہ پیاری ہو. ہے کوئی؟ بھری مجلس میں اپنی والدہ کے گھٹنے کے ساتھ تو بیٹھا نہیں، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، اللہ درجات کو بلند کرے. میں آپ میں بیٹھا ہوں، ٹنڈو آدم میں بیٹھا ہوں. پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے اور قیامت تک نہیں ہے، تقاضا کیا ہے؟ میرے امام اعظم نے، رحمت للعالمین نے، کیا آپ کو بالوں کا اسٹائل نہیں دیا ہے کہ نہیں؟ میرا آج کا نوجوان اپنے بالوں کی کٹنگ کسی یورپ والے کی طرف، کسی آسٹریلیا والے کی طرف، کہیں وہ ڈنمارک کے کسی گورے کو دیکھ کے، بیلجیم کے کسی چٹے بگے کو دیکھ کے، سویڈن کے کسی ہسی کو دیکھ کر کے، اور لوگوں دنیا میں کسی انگریز کو دیکھ کے اگر اپنے بالوں کی کٹنگ بنوا رہا ہے اور کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھتا ہے تو پھر معنی یہ ہے کہ وہ طالب علم ہو، استاذ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، بوڑھا ہو یا بزرگ ہو، پھر اس نے میرے محبوب کو امام اعظم نہیں مانا، وگرنہ اس کے بالوں کا اسٹائل، زلفوں کا اسٹائل، طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوتا. حضرات، میرے محبوب کے بال، حج عمرہ کیا ہے تو ٹینڈ ہوتی تھی، صحیح ہے؟ اور اگر آپ نے ویسے بال رکھے ہیں تو کانوں تک بھی رکھے ہیں.
कंधों तक भी रखे हैं, मीडियां भी बनाई हैं, 4 मीडियां, 2 नीचे 2 ऊपर, और फिर दरमियान से मांग भी निकाली है, सर पे पगड़ी भी बांधी है। क्या आज के सकाफती दिन में जो आपके सिंध का मनाया जा रहा है, टोपी और अजरक का दिन, आपकी सकाफत दुनिया भर में मशहूर, इज्जत के लायक, एहतराम के लायक, क्योंकि ये मुसलमानों की सकाफत थी, बाबुल इस्लाम की सकाफत थी। अगर ये सकाफत प्यारी है, जो सकाफत मदीने से आई थी वो कम प्यारी है? बोलिए जरा। यकीनन तेरे मेरे सिंध से, यहां के किसी बच्चे जवान बूढ़े से, किसी भी हसीन से बढ़ के अजीम तर है। जवानों में पूछता हूं, फिर जाकर के अपने बालों की कटिंग, कहीं मगरमच्छ बनाना, कहीं बिच्छू बनाना, कहीं गो बनाना, कहीं किरला बनाना, कहीं जो है वो बिज्जू बनाना, कहीं रीछ बनाना, कहीं शेर बनाना, कहीं कोई नक्श, कहीं कोई नक्श। क्या तेरे महबूब की अपनी अदा कोई नहीं? आज रात जब बाकी टाइम मिले, अपने घर जाके ना आईने में देखना जरूर, फिदा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर, मगर देखी ना इस आईने में अपनी अदा तूने। खुद को जरा तन्हा मिलके इमाम आजम कॉन्फ्रेंस का मकसद समझना, वो मिल जाएं तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, वो मिल जाएं तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल। मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते तो पूरे जहान को मिला है। कभी मुस्तफा को भी अकेले में मिल, तसव्वुर में मिल, ईमान से मिल, दलील से मिल। तेरा रब तेरी जिंदगी बदल के ना रख दे तो मुझे कहना। दूसरी गुजारिश, अल्लाह ने आपको ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है, और ये जमीन सिर्फ ज़रात के एतबार से जरखेज नहीं है, दिमाग भी बड़े जरखेज है। यहां से रब ने वो लोग उठाए हैं जो कब्रों में हैं, मगर हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं। आपको पता है इस दिमाग को अल्लाह ने फ्रंट पे पेशानी दी है, पेशानी दी है। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर जमीन पर निशान पड़े। लोगों, इस दिमाग में 1 खरब साइंस मानती है कि खुलिये मौजूद हैं, और उनमें से 30 लाख खुलिये, इतनी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है कि रब्बे अकबर ने 30 लाख खुलिये सुई की नोक पे आ जाते हैं। और दिमाग में 25 वाट के बराबर करंट और बिजली ताकत मौजूद। इसको खून पहुंचाने का निजाम अगर इसकी शरेयाने बिछा दी जाए 700 किलोमीटर सफर बनता है। ये अल्लाह ने आपको मुफ्त में दिया, क्या समझने के लिए? क्यों? कि तेरे दिमाग में वो बात आ सके जो इमाम आजम ने फरमाई है। तेरा हाफिजा, देखिए जो बात हम देखते हैं ये सेंसर है, इसमें सेंस है, पहचान है। कोई हमें प्यारा मिले इस पे खुशी आती है, कोई हमें दुश्मन मिले तो तेवर पड़ते हैं। ये पेशानी पहचान करेगी। लनस्फ़अम बिन नासिया नासियतिन कादिबतिन खातिया। महबूब का नाम सुन के, इमाम आजम का नाम सुन के, आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा लब्बैक या रसूल अल्लाह, और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कह के अगर मेरे नबी का फरमान आए और हदीस आए तो माथे पे खुशी के जो है वो इजहार होते हैं, या फिर इस पे गुस्से के तेवर होते हैं। अपने आप को कभी आईने में देखा कर, अगर तेरी पेशानी पे खुशी है तो खुश हो जा के जन्नत तेरा मुकद्दर है। इमाम आजम तेरे इमाम है, तेरा कलमा बरहक है, तेरी जिंदगी हसीन है, अल्लाह ने तुझको अजमत से नवाजा है, तेरे मुकद्दर अच्छे हैं। और फिर ये जो बात यहां आती है ना, अल्लाह ताला इसको इन 2 हिस्सों में भेज देते हैं, इन 2 हिस्सों में। अब ये फाइलें यहां चली जाती हैं, अगर 30 दिन के अंदर अंदर आप इनको दोबारा क्लिक कर लें तो ये पुख्ता होकर के पिछले हिस्से में चली जाती हैं, वगरना ऑटो डिलीट हो जाती हैं। जैसे कुछ मोबाइलों में मेमोरी में
آپ کسی فائل کو ڈیلیٹ کریں وہ آٹو جا کر کے پیچھے پڑی رہتی ہے، 30 دن تلک اگر آپ نہیں چھیڑتے وہ وہاں سے فارغ۔ اللہ کے بندو، محبوب کے لیے اپنے ذہن کو بیدار کرو، اس دل و دماغ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑو، اس پیشانی کو سمجھو میرے محبوب سے حسین پیشانی کسی کی نہیں۔ پوری زندگی میرے آقا نے، امام اعظم نے اس پیشانی کو کسی کے در پہ نہیں رکھا، اگر رکھا ہے تو پوری مسجد میں مجھے ایک ہاتھ دیکھنا ہے۔ جب بھی سر رکھا مشکلیں بڑی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، آزمائشیں بھی آئیں، ساتھی شہید ہوئے، سیدہ سمیہ کو جسم کو چیرا گیا، خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا، لوگوں شیب ابی طالب میں محبوب کو بند کیا گیا، 70 لاشیں میرے محبوب کو نذرانے میں ملے، مگر ایک بھی مشکل کے ٹائم آقا نے اگر اپنی پیشانی اور جبیں سائی اپنے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی کے در پہ کی ہے تو مجھے ایک حوالہ پوری زندگی میں ملے تو دینا ضرور، اگر نہ ملے تو میرے محبوب کی پیشانی سے، آزم پیشانی کسی کے نہیں، ماتھے سے بڑھ کے بڑا ماتھا کسی کا نہیں، دماغ سے بڑھ کے حسین دماغ کسی کا نہیں، اس دماغ میں تھی تو اللہ کی توحید تھی، اس پیشانی کے لیے اگر کوئی در لائق تھا تو رب کا در تھا۔ آئیے پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، جو بھی مرضی ہے، ہماری دعوت ہے اپنا سر ضرور جھکائیے۔ اگر میرے محبوب کا سر کسی اور در پہ نظر آئے، اگر نظر نہ آئے تو دعوت کیا ہے؟ دعوت کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ امام اعظم کانفرنس میں آپ کے ہاتھ پکڑ کے، بال پکڑ کے، کسی قبر سے نہیں اٹھانا، صرف اللہ کی حیا اور مصطفیٰ کی حیا جو ہے یہ آپ کو کسی دروازے پہ جانے سے روک سکتی۔ حضرات، اگر آپ کی اور میری بیٹی اور بہن فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنے باپ کے در پہ نہیں رہنا، بہن فیصلہ کر لے میں نے بھائی کے در پہ نہیں رہنا، ماں فیصلہ کر لے میں نے بیٹے کے در پہ نہیں رہنا، بیوی فیصلہ کر لے میں نے شوہر کے در پہ نہیں رہنا، پوری دنیا کی طاقتیں مل کے اسے روک نہیں سکتی، کاٹ تو سکتی ہیں، روک نہیں سکتی۔ اسے روک کون سکتا ہے؟ آپ ہتھ کڑیاں لگا لیں وہ بھی کہیں کھل جاتی ہیں، بیڑیاں لگا لیں وہ بھی اتر سکتی ہیں، لوگ جیلوں سے بھاگ جاتے ہیں، مگر اصل کڑی وہ ہے جو دل پہ لگے، پیار سے لگے، احترام میں لگے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا احترام یہی وہ واحد چیز ہے، اور اللہ کا احترام، شریعت کا احترام جو آپ کو غیروں کے در سے اٹھا کے ایک رب کے در پہ لا سکتا ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ اگر پیمبر کو امام اعظم مانا ہے تو پھر سارے در چھوڑ کے ایک رب کے در پہ اپنی پیشانی لے آنا۔ حضرات، اس کے بعد عوام کو کھانا دینا ہے کہ دے لیے؟ جی آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے، مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے، پریشان نہ ہوں، میں نے بھی کھانا ہے، لیکن جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کھانے کا ایک لقمہ لے، آنکھ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، کبھی دھواں اڑ رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، کبھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے دوسرا سینسر دے دیا ہے کہ ہاتھ لگا کے دیکھ لو، ہاتھ بتائے گا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، آنکھ بتائے گی خوبصورت ہے یا گندا ہے۔ پھر آپ نے اس کو اٹھایا، منہ کے قریب لانے لگے، ہاتھ اور آنکھ کا اگر فیصلہ غلط ہے تو ناک بتا دے گی کہ بدبو تو نہیں ہے، سمیل تو نہیں ہے۔ پھر آپ منہ کھولتے ہیں، منہ میں ڈالا، آنکھ نے جو فیصلہ کیا تھا، ناک نے جو فیصلہ دیا تھا، ہاتھ نے جو فیصلہ دیا تھا، دانت نے بتا دیا کہ دال میں روڑ ہے، آنکھ کو بھی شاید نظر نہیں آیا، ہاتھ بھی جو ہے وہ محسوس نہیں کر سکا، اور ناک بھی نہیں بتا سکی۔ پوری دال بڑی مزے کی ہوگی لیکن لقمہ باہر، کیونکہ اس میں روڑ آ گیا ہے، اس میں پتھر آ گیا ہے۔ اور پھر زبان نے ٹیسٹ دیا، تیز ہے، ترش ہے، مرچ زیادہ ہے، نمک کم ہے۔ جب یہ اٹھا کر کے ڈالنے لگے نا منہ میں، پتہ ہے کون سی طاقت کیا بتائے گی؟ ہر چیز کہہ رہی ہے کھالا، یہاں پہ امام اعظم کی شریعت اور طریقت بتائے گی کہ چیک کر کہ لقمہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے، حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اے طائر لاہوتی،
उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो। परवाज में कुताही, लुकमा बड़ा मजे का है, खूबसूरत है, मीठा है, बदबू भी नहीं खुशबू है। लेकिन अगर किताब और सुन्नत ने फैसला दे दिया कि यतीम का माल है, हराम का माल है, सूद का माल है, छीना हुआ है, चोरी झपटी का है, लुकमा उतरेगा। क्यों? क्योंकि शरीयत ने कह दिया है। हजरात, मैं चूंकि आगे बढ़ रहा था लिहाजा गुजारिश कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। मेरे रब ने कान दिए, मेरे मुस्तफ़ा से बढ़ के कान किसी के खूबसूरत, इमाम आज़म से बढ़ के कान। मैं सारी दावतें दे लूं, सारी रात कुरान पढ़ूं, आप कहेंगे कुरान बड़ा अच्छा पढ़ा है, आओ लोगों मुझे बताओ, मेरे मुस्तफ़ा के कानों से हंसी बढ़ के कोई कान भी नहीं और आपकी समातों से अच्छी कोई समात नहीं। मेरे पैगंबर ने पूरी जिंदगी एक दफा गाना सुनाओ, पूरी जिंदगी ताहद नजर मजमा है। आप लोग बहुत ज्यादा हैं, मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है, आपका रश बहुत है। एक आदमी भी अल्लाह की कसम अगर आप में से मेरे पैगंबर की बात को सुन के, इमाम आजम की जात को पढ़ के, आपके वजूद को पढ़ के, आपकी शरीयत को पढ़ के अगर अपनी जिंदगी आज बदल गया तो ये वो तब्दीली है जो मुझे चाहिए। क्या आपने जिंदगी में कभी गाली सुनी? गाली सुनी? जी गाली सुनी है, गालियां ही तो सुनी लोगों ने दी है। मगर अगली बात यह है कि गाली सुन के कभी मेरे महबूब ने जवाब दिया? नहीं। मैं जुबान पे आऊंगा। आइए, मेरे पैगंबर ने म्यूजिक नहीं सुना, ढोल नहीं सुना, गाजा बाजा नहीं सुना, साज नहीं सुना। मेरे नबी के जितने उम्मती हैं मैं उनका सिर्फ हाथ देखना चाहता हूं। मैं तो हूं, आप भी हैं। अल्लाह कबूल कर। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाया है सीधी सीधी जन्नत दे दे। अच्छा, नीचे कीजिए। ढोल बज रहा हो, शादी हो, खुशी हो, तूत नगारे लगे हुए हों और सिंधी टून में हो। ये साउंड सिस्टम वाले बेचारे रोज कभी कभी इनको मौलवी मिलते हैं, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है। इसी वजह से इन्हें पता नहीं चलता कि हमारे लिए स्पीकर को कैसे चलाना है। हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चला रहे। जो बात समझाना चाह रहा हूं, क़यामत के दिन मेरे मुस्तफा का फरमान है, जिसने म्यूजिक को सुना, गाजा बाजा सुना, मजामीर को सुना, तूत नगारे सुने, बांसुरियां सुनी, मेरा रब जहन्नम की आग में शीशे को पगला के उसके कान में डालेगा। सुन रखा है उलमा से। लेकिन हमारा यकीन नहीं कि इमाम आजम, यकीन नहीं है ना लोगों। अगर मेरे एक नौजवान ने आज की कॉन्फ्रेंस के बाद अपने कानों में लगाया हुआ ब्लूटूथ, हैंड फ्री साज और आवाज अगर छोड़ दिया, मुझे अपने पैदा करने वाले रब की कसम, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया, नजात पा गया। आपको प्यार करने वाले तो बड़े हैं, आपके नाम पे अंगूठे चूमने वाले तो बड़े हैं, लेकिन हमारी दावत यही है कि बनते हो वफादार। वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। और कलमे के दो बोल बोल के तू कहे मैं मुसलमान हूं। शायर कहता है, दो बोल मोहब्बत के लेकर के मैं क्या करूं। दो बोल मोहब्बत के लेकर मैं क्या करूं। देनी है तो वफा की मुकम्मल किताब दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। बुलाती है मौजें कि दरिया में उतरो। कहां तक चलोगे? किनारे किनारे। पैगाम है, कानूं को मुसलमान करो इमाम आजम की तरह, मजा आ जाए। हजरात, मेरे नबी की आंखें क्या आंखें थी, कमाल आंखें। हमारे पंजाब के ज़िला कसूर के एक बाबा जी हैं, मेरे महबूब की आंखों के तज़किरे पे बोल उठे थे। आप लोग मिले जुले हैं,
کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، کچھ کو ہم سمجھا دیں گے۔ کہتے ہیں، اور یہ تب کہا ہے جب 300 روپے میں مربع زمین آ جاتی تھی، 300 روپے میں مربع زمین، تب یہ کہتے ہیں کہ ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھولیا، ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھولیا، پورا یار تولا مل کی بن سی۔ ایک اکھ، یہ میرے محبوب کی آنکھ تھی، ما زاغ البصر وما طغا کی آنکھ۔ میں نے بڑی بڑی نشیلی آنکھیں دیکھی ہیں دنیا میں، لیکن مجھے کوئی مست نہیں کر سکی۔ میں نے بڑے بڑے حسین ڈیلے دیکھے ہیں، کٹ دیکھے ہیں، سرمے دیکھے ہیں، کاجل دیکھے ہیں، رنگینیاں دیکھی ہیں، بڑی بڑی رنگتیں، لیکن تصور کی دنیا میں جو مصطفیٰ کی آنکھ شمائل ترمذی میں پڑی ہے، یا جو میرے محبوب کے اصحاب نے بیان کیا ہے، جو رب کے قرآن نے بیان کیا ہے، ایسی آنکھ مجھے نظر نہیں آئی۔ وہ میرے مصطفیٰ کی آنکھ ہے۔ اور بابا جی کہتے ہیں ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھولیا، پورا یار تولا ملکی بن سی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوان بیٹے اور بیٹی سے، بوڑھے بابوں سے، جو خود تو بوڑھے ہو گئے مگر ان کا عشق بوڑھا نہیں ہوا، پیار بوڑھا نہیں ہوا۔ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، عشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، قبر میں ہڈیوں کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے۔ وہ میرے دوست، تیرے نبی نے پوری زندگی کسی کی بیٹی، بہن، بہو یا بیوی کو آنکھ اٹھا کے دیکھا تھا؟ دیکھا ہے تو ایک دفعہ ہاتھ ضرور اٹھا۔ لے جا میرا دل، اگر نہیں تو دل والا ہے، نظر والا ہے، نگاہوں والا ہے، تیرا باپ بھی ہے، تیری ماں بھی ہے، بہن، بیٹی، بہو، ان کی جو عزت تھی، اگر امام اعظم کو امام اعظم مانا ہے تو دنیا میں مسلمان کچھ ایسا ہوتا کہ تیری آنکھ سے گلی محلے بازار کوچے کے اندر اسکولوں کالجوں کے سامنے تیری آنکھوں کے دیدار کے فتنوں سے دنیا پریشان نہ ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ یہ گانے تو بڑے تو نے گا لیے، نبی کا امتی ہو کے بھی، گورے گورے مکھڑے پہ کالے کالے چشمے ڈالے تو نے، باتیں بنائیں، آنکھوں کے تذکرے کیے، گنگنایا اور سب کچھ کیا، لیکن جو آنکھ میں نے دکھائی ہے اس آنکھ میں جو حیا تھی وہ کماری بچی سے بھی بڑھ کے تھی۔ نوجوان، میرے کل کے نوجوان جو آج بزرگ بنے بیٹھے ہیں، اللہ شاہد ہے اپنے والدین کے سامنے شرم کے مارے آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے، اتنی حیا ہوتی تھی۔ باپ کے سامنے کھڑے ہونا، کنڈیشن یہ ہوتی تھی، حالت یہ ہے، بات سن رہے ہیں لیکن نظر نہیں اٹھا رہے۔ آج کا نوجوان نظروں کو اٹھا کے باپ کے سامنے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اماں کے سامنے، لوگوں کے رشتوں کے سامنے اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ آپ کے سندھ کا مجھے نہیں پتا، پتا ہے لیکن میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں نہیں پتا۔ رشتہ دیکھنے آتے نا، کہ لڑکی والوں نے لڑکے کو دیکھنے آنا ہے، تو لڑکے کی پتہ ہے حالت کیا ہوتی تھی؟ اپنی گوٹ چھوڑ جاتا تھا، گاؤں چھوڑ جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا، پکڑ کے لانا پڑتا تھا، یا اچانک مہمان لانے پڑتے تھے، شرم کا مارا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، میں نظریں نہیں ملا سکوں گا، میں کیا کہوں گا۔ لڑکی کی یہ حالت ہوتی تھی۔ اور لوگوں، اگر امام اعظم ماننا ہے میرے محبوب کی آنکھ جیسی آنکھ نہیں ہے اور دنیا میں سب سے حسین ہے، آپ کی آنکھ ایک اللہ سے جڑی ہوئی تھی، ما زاغ البصر وما طغى، وہ ٹیڑھی نہیں تھی، ہماری طرح نہیں کہ ایک ہاتھ میں پیپسی اور دوسری ہاتھ جو آنکھ مار کے کہہ کے آ جا، یہ دل والے ہو تو مانگو اور اٹ وانٹس مور، نیکسٹ، ابھی یہ سب کچھ، ایسی حرکتیں نہیں تھی، یہ معاملے نہیں تھے، وہ باتیں نہیں تھی، وہ چیزیں نہیں تھی۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ میرا اتنا لمبا سفر میرے اس قرب و جوار سے آنے والے جتنے بھی ضلع بھر سے نہیں صوبہ بھر سے آنے والے احباب، ان میں سے کوئی ایک نوجوان رات کی تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے شرم و حیا کا سرما پہن کے امام اعظم سے وعدہ کرے گا کہ محبوب آج کے بعد تیرا یہ امتی کبھی اس کی آنکھ سے کسی ہمسائے کو، کسی عورت کو، کسی عزت کو اللہ تکلیف نہیں پہنچے، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ آپ کو پتہ ہے
مصر امام شافعی رحمہ اللہ وہاں کے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے مصری عورت نہیں دیکھی اس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ حضرات مصر جیسا حسن، افریقہ کا شہر، افریقہ کا ملک ہے، افریقہ سارا کالا نہیں ہے، مصر افریقہ، بر اعظم افریقہ میں ہے، حسن و جمال رب نے عطایا ہے۔ بات شرم و حیا کی کر رہا ہوں تو سنیے، وہ جو عزیز مصر تھا نا اس کی بیوی خاتون اول تھی۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ماٹھے لوگ، ان کے عورتوں کو ضرور دیکھتے ہیں کہاں آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، پہنتی کیا ہیں، کھاتی کیا ہیں، پیتی کیا ہیں۔ آج حیدرآباد میں ایک گاڑی گزر رہی تھی تو ماشاءاللہ بڑی سجی سنوری تھی، بچے بھی، خواتین بھی، وہ اپنی ثقافت کو منا رہے تھے۔ تو لوگ جو گزر گئے اور انہیں بعد میں نظر آیا تو وہ ڈرائیور آئینے سے پیچھے دیکھ رہے تھے، مگر ادھر کیا ہے، پورے مصر میں چھٹی کروا دی گئی، پورے مصر میں کوئی نوکر، کوئی چاکر، کوئی عامل اپنی جگہ نہیں۔ شاہی محل کے جتنے کرندے ہیں سب چھٹی پہ بھیج دیے۔ شاہی بیوٹی پارلر سے سج دھج کے خاتون اول 7 دروازے بند کر کے، سیکیورٹی جو ہے وہ ساری زبردست کر کے، اور یہ کنفرم کر کے کہ میرا میاں جو ہے اس وقت وہ اس ایریے میں نہیں آئے گا، ایک غلام کو لے کے اپنی آنکھوں کا مطالبہ سامنے رکھ کے 7 کمروں میں بند کر کے اس نے ایک جملہ بولا تھا، قرآن نے بیان کیا، پردے میں رکھ کے پردے کی بات کی، ہے تا لک، ہے تا، اس کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ یہ جتنی بھی تیاری ہے تیرے لیے، یہ جتنا میک اپ ہے تیرے لیے، یہ جتنا حسن ہے تیرے لیے، یہ جتنا جمال ہے تیرے لیے، یہ جتنی جوانی ہے تیرے لیے، یہ جتنا پیار ہے تیرے لیے۔ شرمیلے ایک دفعہ آنکھ اٹھا کے دیکھ تو صحیح، میرا مول مڑ جائے تیار اڑ دا، ایک دفعہ دیکھ تو صحیح۔ ہم جب گھر سنوار لیتے ہیں نا، مسحری تیار کر لیتے ہیں، باقی کسی کو دکھائیں نہ دکھائیں، جس بھائی کی شادی ہوتی ہے اسے آ کے کہتے ہیں یار ایک باری دیکھتے صحیح، وہ کہتا ہے اچھا دیکھ لوں گا، تو ہم مذاق کرتے ہیں، تینوں ہوں اگلیاں فکراں تو ویکھنی ہیں۔ آپ یقین کریں، سجنا سورنا نظروں میں حیا ہو تو ایسی ہو۔ وہ تو یوسف تھے، میرے محبوب جیسی آنکھ، اس کو ماننے والا امتی نظروں کی وجہ سے بے حیا بن جائے، بے باک ہو جائے، تو پھر یا کلمہ چھوڑ دیں، یا نسبت چھوڑ دیں، یا پھر وہ وتیرے چھوڑ دیں جو آپ کرتے ہیں اور جو میں کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ یہیں پہ گزارش کروں گا، میرے نبی نے کبھی بے حیائی کے منظر کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ رات کی تنہائی میں، بستر میں، کمبل میں، اپنے کمرے میں، پرائیویسی میں، اپنے سیل میں، اپنے موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، اپنے سوشل میڈیا پر جو سین اور مناظر آپ اور میں دیکھتے ہیں، کیا نبی کے امتی کے یہی انداز ہے؟ امام اعظم تو مان لیا، امام اعظم صرف یہ نہیں کہ وہ نماز کے امام ہیں، وہ زندگی کے امام ہیں، سب سے بڑے امام ہیں۔ نوجوان، تیری جلوت، تیری خلوت، میری خلوت اگر پاکیزہ نہ ہوئی تو امام اعظم کانفرنس میں آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں بڑی درد سے ایک تڑپ کے بات کہنے لگا ہوں۔ کئی سال پہلے رمضان میں مسلمان کیا کرتے ہیں، مجھے ایک کام کرنا تھا، نیٹ پہ میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ مسلمان پوری دنیا میں کیا کیا کام کرتے ہیں، کیا بھلائی کے منصوبے، خیر خواہی کے کام کیا کرتے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک ایک نہ ڈبہ آیا، اس ڈبے میں گراف بنا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کو اوپن کیا تو پیچھے میرے محبوب کی پرلے درجے کی لوگوں نے گری ہوئی تصویریں اور کارٹون بنائے ہوئے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے محبوب پاک، امام اعظم کی ذات پاک، سوچ بھی پاک، سیرت بھی پاک، کردار بھی پاکیزہ، مگر ننگی عورتوں کے ساتھ کہیں شراب پیتے ہوئے، کہیں کچھ۔ اور پتہ ہے آگے کیا لکھا کہ مسلمانوں نے، اس نبی کے امتیوں نے سب سے زیادہ بری سائٹس، فحش مناظر، گندی فلمیں اور کلپس اگر دیکھے ہیں تو رمضان میں دیکھے ہیں اور مسلمانوں نے دیکھے ہیں۔ جو اگلا جملہ تھا بڑا تڑپا دینے والا تھا کہ جیسا نبی ویسے امتی۔ نوجوانوں، میں رب سے معافی مانگ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اللہ اس محبوب پیمبر کی امت نے
जितना आपको रुस्वा किया है शायद बेगानों ने भी ना किया। छुप जाने से छुप नहीं सकते, तन्हाइयों में ताले लगा के, कुंडियां लगा के, अंधेरों में छुप के, कंबलों में आके, मुंह पे कपड़े लेके, अगर तेरी मेरी खलवत ऐसी है तो फिर पैगंबर के नाम पे धब्बा है, ये धब्बा उठा लीजिए। अगर उनके उम्मती हैं और सच्चे दिल से हैं, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का जुमला सिद्ध के दिल से है, तो फिर आपके अहकाम पे कभी लब्बैक भी कहिए ना, कभी गलत को छोड़िए ना। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, मैं जवानों को भी यही कहूंगा, बेटों और बेटियों को यही जुमला बोलूंगा और आगे बढ़ूंगा। मेरे महबूब के चेहरे पे पूछना चाहता हूं, ये कट लगा हुआ, ये लब हिलते हुए, दुनिया में महबूब से प्यारे लब किसी के हैं तो मुझे पूरे टंडो आदम की इस मजलिस में सिर्फ एक प्यार भरा हाथ तो चाहिए कि जो कहे कि मैं बुलियां वेखियां तो बड़ियां सोहनियां वेखियां। सुर्खी के कितने रंग आ गए, नाम सुर्खी है, लिपस्टिक है, कलर कितने हैं आप सोच भी नहीं सकते, हर कंपनी निकाल के बैठी है। सारे रंग लगा के सामने आ जाओ। जो कुरान कहता है ना, कुरान कहता है, मेरे मुस्तफा की शान बयान करता है, इमाम आजम के होंठों का जिक्र करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये लब जब भी हिले ख्वाहिश से नहीं हिले, मर्जी से नहीं हिले, वही से हिले हैं, वही से हरकत में आए। यहाँ बाबा जी फिर बैठ गए चादर लेके ऊपर, जैसे आप लोग ऐसा ऐसा, सर्दी शायद बढ़ रही है, चादरों को अजरकों को ऊपर लेके ना बैठ गए और कहने लगे कि एक अख दा मुल जिवें आख्या सी ना, कहन लगे ए लाली तुहाडे बुल्लां दी, समझते हो, ये सुर्खी तुहाडे बुल्लां दी ते ऐसी तैसी फुल्लां दी। महबूब सारी दुनिया के फूल मिले, गुलशन मिले। अभी मौलाना मंजूर साहब जब सिंधी में शेर पढ़ रहे थे गुलशन के, फूल के, गुलाब के, तो आप माशाल्लाह बड़े जज्बाती होकर नारे लगा रहे थे कि कोई शक नहीं कि आपसे बढ़ के दुनिया में कोई गुलशन, गुलशन के गुल, गुलों के अंदर पत्तियां, पत्तियों में तरावत, तरावत में नजाकत, उनमें खुशबू और उनकी रंगत मेरे महबूब के होंठों का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे महबूब ने कभी गाली नहीं बोली, गीबत नहीं बोली, चुगली नहीं बोली, झूठ नहीं बोला, फोश गोई नहीं हुई, कोई ऐसा जुमला नहीं बोला कि जिससे किसी को दुख मिले। महबूब पैगंबर को मानने वालों, फिर तेरी मेरी जुबान से कभी शिरक निकले, कभी बिदआत निकले, कभी खराफात निकले, कभी रसूमात निकले, कभी बातिल की पुष्ट पनाही निकले, कभी मेरे नबी और पैगंबर की बात के मुकाबले में बात आए, कभी रब की जात के मुकाबले में हस्तियां आए, तो ये बोल कौन रहा है, ये जुबान के बोल तोलेगा कौन। मेरे तो महबूब ने कहा था जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है फल यकुल खैरन अविल यसमुत, बोलना है तो अच्छा बोल, नहीं तो चुप रहे। ये जुबान में तब्दीली लाओ तो मजा आए, जुबान में तब्दीली लाओ तो मज़ा आए। हजरात कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरे महबूब को रब ने हाथ दिए कि नहीं, क्यों मैं इमाम आज़म के मौके पे वजूद को छेड़ बैठा हूँ। सारी दुनिया नज़्मों पे लग गई है, नातों पे लग गई है, मेरे महबूब के हाथ ऐसे थे। कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता, आका जैसे हाथ पूरी दुनिया में किसी की हसीन नहीं है। मान लिया मैंने, मनवा मुझे, पूरी दुनिया में एक हाथ ला दे जो आमिना के लाल के हीरे से बढ़कर के खूबसूरत हो। अगर नहीं मिलता तो मेरे महबूब के हाथों की अदाओं को भी तो कभी पढ़ना। पढ़ाऊं थोड़ा सा। मैंने सुना है, अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने सुना है आपकी उंगली यूं उठी थी, उठी थी। रिवायत सनदन जैसी भी है, बरगर्दन रावी, हर खतीब ने यह वाकया बयान किया, उंगली उठी थी, उठी थी। इस अदा को देख के आसमान का चांद दो टुकड़े हो गया, हुआ, ठीक हो गया, अदाई प्यारी थी। आपने उंगलियां दो उठाई, अना वकाफिल यतीम हा कदाफिल जन्ना, यतीम के सर पे हाथ रखना, जन्नत में रब तुम्हें मेरा साथ यूं दे देगा जैसे दो उंगलियां साथ हैं।
आपने 5 उंगलियां बर्तन में डाली, मंजर ऐसा प्यारा कि 5 नहरें जारी हो गई। महबूब ने हाथ पिंडली पे फेरा, रब ने हड्डियां जोड़ दी, आपने हाथ कंधे पे रखा, हौसले मिल गए, सवारी पे रखा, मुकद्दर वाली बन गई। हाथ हजरे अस्वद पे फेरा, मुकाम मिल गया। रुकने यमानी पे फेरा, इस्तिलाम बन गया। आका ने ये हाथ, लोगों मेरे महबूब ने हाथ यूं नमाज के शुरू में उठाया, तकबीर तहरीमा बन गई। आका ने हाथ, ये हाथ घुटनों पे रखा, रब ने रुकू बना दिया। जमीन पे रखा, रब ने सजदे बना दिए। रान पे रखा, 2 सजदों के दरमियान की जगह बना दी। यहां रख के उंगली यूं लहराई, रब ने तशहुद बना डाला। हरकत दी, तशहुद बन गया। रोक ली, झुका दी, इन 2 उंगलियों का दायरा बना दिया। अंगूठे से मिलके या 53 का इशारा बना दिया। रब ने मेरे नबी के मंजर प्यार भरे बना दिए। आपने हाथ यूं उठाया, दुआ बन गई, यूं उठाया, इस्तिस्का बन गई। लोगों ये हाथ सहाबी के हाथ में दिया तो हाथों में खुशबू आने लगी, वो मुकद्दर वाले बन गए, मुसाफा और सलाम बन गया। मेरे महबूब ने यही हाथ अगर सीने पे रखा तो कीना क्यों आया, और ये हाथ रुकू जाते उठते उठाया तो सरकश घोड़ों की दुम क्यों बन गई। फैसला कर, वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। मेरे पैगंबर ने ये हाथ कभी अपनी बीवी पर नहीं उठाया। पता नहीं आप लोगों की सिंधी कुल्हाड़ी अभी है कि खत्म हो गई है? अच्छा, घर में दस्ता टूट गया कहते हैं, दस्ता टूट गया। दस्त तो बाकी है ना, हाथ तो बाकी है, वो तो नहीं टूटा। लोगों मेरे महबूब ने ये हाथ किसी कमजोर पे उठाया ही नहीं। सिंध के वडेरे बड़े बड़े हाथ, और वडेरा वो होता है जिसे मौका मिल जाए दूसरे छोटे पे। हर छोटे के ऊपर कोई ना कोई वडेरा, वडेरे पे वडेरा, वडेरे पे वडेरा, दे दाने पे दाना, दाने पे दाना, दाने पे दाना, वही बात है, हर एक दूसरे से बढ़ के। मगर मेरे महबूब ने ये हाथ दुश्मनी में भी किसी के ऊपर बिला वजह नहीं उठाया। इमाम आजम कॉन्फ्रेंस का तकाजा है, दावत दे रही है, महबूब के हाथों से प्यारा हाथ मिल जाए तो मुझे बताना, ना मिले तो कम अज कम अभी नहीं, जाकर के 2 रकत घर में नमाज पढ़ना वुजू करके। आपको कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। रुकू जाते हुए, रुकू से उठते हुए एक दफ़ा ज़रूर हाथ उठाइएगा उन 2 रकतों में कि मेरे महबूब की अदा थी, सरकश घोड़ों की दुम नहीं हो सकती। मेरे महबूब के हाथ अलम नशरह लका सदरक के सीने पे आए, गलत नहीं हो सकता। मेरे महबूब की जुबान हम जिक्र कर चुके, उस पे आमीन आई और वही के जरिए आई। नबी की जुबान से कभी गलत जुमला नहीं निकल सकता। कभी मोहब्बत से पढ़ करके देखना, रब तेरे दिल की दुनिया रोशन न कर दे तो मुझे कहना, कोई एक रात तो उधार देना। आपके सिंध का पता नहीं कैसे लोग हैं, फिर कह रहा हूँ पता है मगर जानबूझ के कह रहा हूँ ताकि आप जो है कहीं बुरा ही फील नहीं कर जाएं। मेरे इलाके के लोग ना बड़े परेशान होते हैं हर शाम को, जिनको मिल गया, जिनको नहीं मिली वो बेचारे परेशानी में कहते हैं मैं कई दिनों से उदास हूँ। अंदर का ना उबाल निकालते हैं, गरम तवे पे पानी डाला जाए भड़ास निकलती है कि नहीं, अपनी भड़ास निकालते हैं जब सूरज गुरूब हो जाता है। मैं कई दिनों से उदास हूँ, भाई मैं क्या करूँ? फिर बोलते हैं मैं कई दिनों से उदास हूँ। अच्छा भाई हम क्या करें? फिर बोला ना मैं कई दिनों से उदास हूँ, क्या चाहिए? कहता है मुझे कोई शाम उधार दो, मुझे कोई शाम उधार दो। अच्छा जी दे दी, क्या करोगे? कहता है मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो। ये महबूब को मिलके अपने रंग उतारना चाहता है। अरे कायनात के सबसे बड़े महबूब आजम, इमाम आजम, रहबर आजम, खतीब आजम, सबसे बड़ी हस्ती, वो तुझे पूरी जिंदगी दे रहे हैं।
तू भी तो अपनी जिंदगी की शाम अपने महबूब को उधार देना, कोई एक रात उधार दे, कोई एक दिन उधार दे, जैसे मेरे महबूब ने गुजारा है वैसे गुजार दे। जिंदगी का मजा ना आए तो आने जाने का टिकट वापस ले लेना। क्या ख्याल है? टीए वापस ले लेना। दोगे? चलेगा? चलेगा। मैं उनसे मुखातिब हूं जिनका दिल है, जिनका दिल नहीं है उनसे हमारी बात भी नहीं। दिल वाले जानते हैं। इंडिया वालों ने मशहूर किया था कि जो दिल वाला होगा वही दुल्हनियां लेके जाएगा। हम कहते हैं नहीं, जिसका दिल होगा वो दुनिया से दीन लेके जाएगा, कब्र में कामयाब जाएगा, हशर में कामयाब खड़ा होगा। वही दिल वाला दिल लगी करेगा तो अर्श के साए में जाएगा। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जो महबूब और इमाम आजम की मोहब्बत को लेके, सीने को लेके, दिल को लेके अपनी धड़कनों को मस्जिद से जोड़ देगा, दिल लगी करेगा, अल्लाह के घर से करेगा, जवानी गुजारेगा, रब की बंदगी में गुजारेगा, अर्श का साया भी मिलेगा, कौसर का जाम भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मुझे कई लोग कहते हैं यार तेरा दिल ही नहीं है। हमने कहा क्यों? कहते तुझे कभी सिगरेट पीते नहीं देखा। ये दिल वालों का काम है। कराची वाला बोला, हैदराबाद वाला, तेरा सीना तो है मगर दिल नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा गुटखा ही नहीं खाता तो। ये तो दिल वाले जानते। कोई मुझको कहता है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्यों? अभी मैं आया तो काफ़ी सारे साथी पूछ रहे थे कितनी शादियां करी हैं। मैंने कहा जी मेरे पास तो एक ही है। कहने लगे ये भी दिल वालों का काम है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, हर बंदा अपने अंदाज में बोला, अरे ये दिल वालों का काम है। तो मैं भी तो पूछना चाहता हूं, लोगों को जाकर के तावीज़ लिखवाते हो क्यों? मेरा महबूब मेरे कदमों में आ जाए। मेरा महबूब, हमारे पंजाब में तो यही लिखते हैं, आमिल बावे भी लिखते हैं महबूब आपके कदमों में। पर लोगों, महबूब कदमों में फेंकने के लिए नहीं होता, दिल में रखने के लिए होता है। समझे कि नहीं समझे? अगर दिल है महबूब को दीजिए, उनके हवाले कीजिए और कहिए ये दिल आपका हुआ। यूफून वाले बड़े कहते हैं यूफून तुम ही तो हो। आका को भी कह दो ना महबूब तुम ही तो हो, इमाम आजम आप ही तो हो। ये दिल आपका, ये जिस्म जान आपके, हुक्मरानी आपकी, जो चाहे फैसला कर दें हम तस्लीम करेंगे। मेरे महबूब से बढ़ के हसीन पेट किसी का नहीं था। क्या था? कुछ पूछना चाहने लगा हूं, अल्लाह करे बुरा ना लगे। मेरे महबूब के पेट से पाकीज़ा पेट किसी का? मेरे नबी के पेट में, इमाम आजम के पेट में सूद का लुकमा गया, चोरी का, डाके का, जुल्म का, यतीमों का, गरीबों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का। मेरे महबूब के तो नवासे के मुंह में एक खजूर चली गई थी और भूख लगी हुई थी। नवासे को भूख लगी हुई थी। ये सैयदना हसन है, भूख लगी हुई है और ये रिवायत उन्होंने नकल की और बयान की। मेरे आका ने, मेरे नाना ने कहा था दामा युरीबुक इला माला युरीबुक। ओ मेरे नवासे, जो चीज शक में डाले मशकूक हो, सैयद जात उसे लेती नहीं होती। पता नहीं खजूर सदके थी कैसी थी, भूख भी लगी है तो निकाल फेंक दे। मेरे महबूब ने तो वो भी निकाल दी। मगर माशाल्लाह मेरे इलाके के बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे बेली, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा और लब्बई का या रसूल अल्लाह, और आपको मोहब्बतें देने वाले क्या बोलते हैं? पी 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 तेरा ठंडा होवे जी तेनू और किसे नल की। मुझे कई लोगों ने कहा पाजी तुसी कदी चुस्की नहीं लाई। मैंने कहा किस चीज़ की? मैं लगाता हूँ। कहने लगे कब लगाई? मैंने कहा कहवा पीता हूँ, चुस्की लगाता हूँ। चाय पीता हूँ, वुस्की करता हूँ। कहते हैं विस्की नहीं पी। मैंने कहा वुस्की पीता हूँ। चाय वुस्की पीता हूँ। कहने लगे नहीं 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 वो जाम नहीं पीते। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते तुम्हारा दिल ही नहीं है। हमने कहा दिल है मगर जो तुम बदबूदार पीते हो अल्लाह उससे बचा के रखे। हमने जिस महबूब से वादा किया है पीते हैं,
कुरान के जाम, हदीस के जाम, सीरत के जाम, इमाम आजम के जाम, तौहीद के जाम, किबरियाई के जाम और तस्बीह के जाम, तहमीद के जाम, बड़े बड़े जाम। लेकिन कभी पता तो कर, वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं, और वो जितनी पी के बहक जाते हैं हम उतनी जाम में छोड़ दिया करते हैं। आज की रात जाम मेरे मुस्तफ़ा के मिल रहे हैं कि नहीं, इमाम आज़म के, लेकिन हम सारे तो नहीं बयान कर सकते, बीच में छोड़ के चले जाएंगे। रात बाकी, बात बाकी, जात बाकी, मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे, जाम बाकी है। लेकिन हमारी दावत क्या है? अरे जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, जाम पे जाम पीने का क्या फायदा? शाम को पी, सुबह उतर जाएगी। 2 घूंट किताबो सुन्नत के पी के तो देख, पूरी जिंदगी मजे में गुजर जाएगी। पिएंगे इंशाल्लाह, चलेगा क्या जी? कुरान और सुन्नत के जाम, तेरा मसलक जो भी है, नबी के जाम पी, तेरी जिंदगी ना बदले, पी पी तेरा ठंडा होवे जी। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं, शदीद तरीन भूख लगी हो, शुगर लो हो जाए, डेड लेवल पे भी चला जाऊं, अल्लाह वो दिन ना लाए कि जब मैं कुल के खाने को हाथ डालूं। क्यों? मजेदार नहीं, बड़ा मजे का है, टेस्टी है, हलाल है, हलाल है। लोग पूछते हैं हराम है, मैं कहता हूं नहीं, हलाल है, हलाल है, खाते क्यों नहीं? जिसको मैंने दिल दिया है ना वो मानते हैं ना दिल मानता है। और खाने की 2 शर्तें हैं, कुलू हलालन तय्यबा, उलमा बैठे हैं पूछ लें। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हलाल खाओ, कुलू हलालन तय्यबन, हलाल खाओ और पाकीज़ा खाओ। पाकीज़ा वो होता है जिसे दिल माने, और दिल उसको मानता है जिसको पैगंबर माने, हादी और रहबर माने। मेरे महबूब को यतीम के घर से खाना अच्छा लगा ही नहीं, इसीलिए कुरान बोला, साहिब कुरान ने बयान किया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। और लोगों जो यतीम, बाप मरा है, बच्चा यतीम हुआ, उसके घर से कुल 3, 7, 10वां 40वां तुझे भले अच्छा लगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुझे भी कहना चाह रहा हूं, आज के बाद इमाम आजम कॉन्फ्रेंस सुन के अल्लाह तुझे इतना रिज़्क दे देगा कि ना करता फिरेगा, यतीम गरीब मस्कीन बेवा का खाना छोड़ दे, चोरी का छोड़ दे, नाहक का छोड़ दे, बातिल का छोड़ दे, सूद का छोड़ दे, फराड का छोड़ दे, बिदआत का छोड़ दे, खराफात का छोड़ दे। हम भूखे मर गए हैं। अब यकीन करें, हर रात ये रब का शुक्र है, हर रात रब इतना देता है, इतना देता है कि हम ही नाना करते हैं, हम ही नाना करते हैं। मछलियों के भरे हुए हाट पाट पड़े होते हैं, लेकिन फिर आके किसी होटल पे दाल रोटी बनवा के खाते हैं। लोगों कहने का ये मकसद है कि मुंह के ज़ैके भी चले जाएंगे, जो पेट में गया है वो भी बौलो बराज की शक्ल में निकल जाएगा, ईमान और मोहब्बत यकीन बाकी रहेगा। जो गैरत वाले होते हैं ना, गैरतमंद, नबी के गैरतमंद मानने वाले, इमाम आजम के, वो सिर्फ पेट को नहीं देखते। अगर वैसे खाता जैसे दुनिया खा रही है, मेरा तो माशाल्लाह ननिहाल ही कुछ ऐसा है, सारे जिस ताल्लुक से हैं, जिस मसलक से हैं, तो फिर पता है क्या होना था? ये डंडा मैंने यहाँ बंधवाना था और इसको मैंने यहाँ रखना था, मेरा मुंह माइक के साथ होना था, पेट वहाँ होना था, लेकिन फायदा क्या होना था? अल्लाह का शुक्र है अपने आप में है। हलाल खाइए, थोड़ा खाइए, गैरत से खाइए। अगली बात सुनिए, मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी शर्मगाहें उनके बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है। माइक गिरा है, चले कोई बात नहीं, कवर हो गया। हजरात, 2 टांगों के दरमियान अल्लाह ने ज़रूरत की चीज़ रखी है, बौलो बराज के लिए, पेशाब के लिए, जिसको शर्मगाह कहते हैं, और तेरी मेरी औलाद और नस्ल को चलाने के लिए। मेरे इमाम आजम का तरीका, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज, जो जवान हो जाए, जो कुव्वत बा रखे, वो शादी करे। वो मैं सिर्फ जवानों के हाथ देखना चाहता हूं प्यार से, जो जवान है, बाकी छोड़ दे। जवान लोग देख लें, आप शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं, रहने दे,
جی رہنے دیں، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا۔ یا معاشر الشباب، میرے نبی نے جوانوں کو آواز دی ہے۔ میں آج سندھ کی جوانیاں دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ جوانیاں اللہ سلامت رکھے، لیکن ایمان کے ساتھ، عزت اور غیرت کے ساتھ سلامت رکھے، عزت اور غیرت کے ساتھ۔ سنا ہے محمد بن قاسم اسی وجہ سے آیا تھا کہ تھوڑی سی سندھ کی کسی خاتون کے ساتھ مسئلہ بنا تھا، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈلا تھا۔ اور غیرت مند وطن کے، غیرت مند خطے کے، غیرت مند مٹی کے، غیرت مند والدین کے، غیرت مند نوجوانوں، غیرت مند نبی کے، غیرت مند امتیوں، کرنا ہے تو نکاح کرنا۔ آوارگی، فحاشی، زنا، یہ غیر کے طریقے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ، فرسٹ نائٹ، ویلنٹائن ڈے، جشن بہارا، مختلف مجلسیں، شادیاں اور جو ہے اس میں مہندیاں، منگنیاں اور مختلف جو ہے ناچ گانے، آوارگی اور ثقافت، یہ تیرے پیغمبر کا طریقہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا شرمگاہ کی جو حفاظت کرے، زبان کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ امام اعظم نے دی ہے۔ اور میں گزارش کرنا چاہوں گا، میرے جتنے بھی دوست بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اللہ بچا کے رکھے، اللہ بچا کے رکھے۔ اولاد نہ بھی ہونا، مجھے آج 2 کردار سندھ میں ملے ہیں، تیسرا مجھے پنجاب میں ملا تھا۔ عمریں بیت گئی، اولاد نہیں ہوئی، رب کا در چھوڑ کے کہیں نہیں گئے، کہیں نہیں گئے۔ لیکن مجھے ایسے لوگ بہت سارے ملے، میرے ننیال کے مسلک کے، میرا ننیال بریلوی ہے، اللہ اکبر۔ شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ ایک ضرورت مند میرے پاس دوا دارو لینے آئے، میں اس کی عزت سے کھیلوں۔ اسے پیر سمجھ کے لوگ، شوہر اپنی بیویوں کو لے کے گئے تھے، ان پیروں نے ان بیویوں کے، شوہروں کے باہر بٹھا کے، اندر تعویذ دھاگے اور دم کے نام پہ 300 عورتوں کے وجود میں حرام کے نطفے رکھ کے ان کو بچے دیے۔ کیا غیرت مٹ نہیں گئی؟ غیرت مٹ نہیں گئی؟ اور دوسری طرف آئیے، میرا ددیال دیوبندی ہے، میں شرم سے اپنا سر جھکا کے جی رہا ہوں۔ ددیال نسبت ہوتی ہے، بندے کی اصل ہوتی ہے، ننیال بندے کی ایک نسبت ہوتی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ گھروں میں جب کبھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہر گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ہو جاتا ہے، طلاق طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ بیچارے جب اپنے کسی مسجد یا مدرسے یا امام یا خطیب یا مفتی کے پاس جاتے ہیں اور اپنا درد سناتے ہیں، روتے ہیں کہ جناب جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، غصے میں طلاق کہہ بیٹھے، جواب آتا ہے طلاق ہو گئی، تینوں ہو گئی، بیوی حرام ہو گئی ہے، اب نکاح نہیں ہو سکتا، حلال کرنی ہے تو پہلے حلالہ کرواؤ۔ لوگوں، میں نے دشمنی میں بھی، میری جماعت نے دشمنی میں بھی ساری زندگی کسی نے میرے خلاف خطبے دیے ہوں، اسپیکروں کا منہ میری مسجد کی طرف کیا ہو، زندگی بھر گالیاں دی ہوں، FIRs کٹوائی ہوں، دشمنی کی انتہا تک پہنچاؤ، مگر وہ اس کا بیٹا یا بیٹی ان حالات میں پھنس کے اپنوں کے ستائے ہوئے پوری دنیا میں میری کسی مسجد یا مدرسے یا مفتی یا قاری یا امام یا خطیب کے پاس گئے ہوں، ایک بھی میرے امام یا خطیب نے کہا ہو کہ حلالہ ہوگا، تجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم اس جگہ پہ کھڑا ہو جا، میں کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھتا ہوں۔ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں بڑی ہیں، مگر پیارے نبی کی، امام اعظم کی جب سے بات سنی ہے کہ لعن اللہ المحلل، میں آپ کی طرف ہاتھ کروں مجھے کوئی اجازت نہیں، مگر محبوب نے کر دیا ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل اللہ، جو حلالہ کرواتا ہے اپنی بیوی کا اور جو کسی کی بیوی کا حلالہ کرتا ہے، ان دونوں پہ پھٹکار برسے، بار بار برسے، بے شمار برسے، دن رات برسے، لیل و نہار برسے، قیامت کی دیواروں تک برسے۔ حضرات، کوئی چھوٹی شرمندگی کی بات ہے؟ یہ شرمگاہ کی حفاظت ذوق میں، ٹیسٹ میں یا مزے میں یا لذت میں کسی کے مجبور ہوتے ہوئے فتوے کی شکل میں، حالانکہ دنیا دے رہی تھی۔ عدالت میں جب لوگ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، وکیل کیس لے لیتے ہیں کہ نہیں، اگر میں نے نہیں لیا تو کوئی اور لے لے گا، ہم بھی تو کہہ سکتے تھے یہ حالات کا مارا ہوا آیا ہے، پریشان ہو کے آیا ہے، وہیں سے تو یہی جواب ملا ہے، ہم بھی کہہ لیتے ہیں۔
لیکن اللہ کی قسم ایک دفعہ بھی زندگی میں ہوا ہو، سندھ میں ہوا ہو تو مجھے مثال دے دے، تیرے سانگڑ میں ہوا ہو مثال دے دے، تیرے اسی کسی علاقے میں ہوا ہو حوالہ دے دے، تاکہ میں دنیا کو آئندہ کی تقریر میں کہہ سکوں۔ اگر نہیں تو امام اعظم کانفرنس دعوت دیتی ہے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ اور آخری گزارش پاؤں حضرات میرے محسن اعظم کے، امام اعظم کے پاؤں جوں ہی اذان ہوتی تھی مسجد کے لیے فکر مند ہو جاتے تھے کہ نہیں؟ اٹھتے تھے کہ نہیں؟ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، تعاون کی طرف، اچھائی کی طرف چلتے تھے۔ آپ اور میں جنہوں نے آج صبح فجر کی نماز پڑھی ہے، جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے، نہیں میں ہاتھ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے تو پڑھ لی ہے۔ اللہ جنہوں نے نہیں پڑھی تیرے نبی کے امتی بیٹھے ہیں، اللہ آج کی فجر کی نماز ان کے نصیبے میں کر دے، اور آج کے بعد ان کے قدم خیر خواہی کے لیے اٹھیں۔ اور لوگوں ٹنڈو آدم سے میں جب گیا نا چکوال، تو ایک گاڑی آئی ہوئی تھی چکوال کی پہاڑیوں میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے سانگڑ سے، موروں سے آئے ہوئے تھے، اندرون علاقوں سے، مختلف حصوں سے، کراچی کے لوگ۔ وہ بھئی کیا کرنے آئے ہو؟ محبوب کے قدم مبارک لگے ہیں دیکھنے آئے ہیں۔ چکوال کی پہاڑیوں میں محبوب ایک دفعہ اترے تھے، لوگ قدم دیکھنے وہاں چلے گئے، اور لوگوں میرے نبی کے نقش قدم، وہ تو میڈیا نے ثابت کر دیا کہ نہیں آئے تھے، چلے آئے ہیں، میں مان لیتا ہوں آئے ہیں۔ اگر تم قدم کے نشان دیکھنے اتنا لمبا سفر کر کے جا سکتا ہے، تب تو موٹر وے بھی نہیں بنی تھی۔ ارے پھر مسجد میں میرے نبی کے نقش قدم پہ چل کے جب آقا کہہ رہے ہیں استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اتنے پیغام دیے تو پھر بھی مسجد میں ایک بالشت کا سفر کر کے اپنے نمازی بھائی کے پاؤں سے پاؤں نہیں ملا سکا، تو پھر کیا کیا؟ چلے گا آج کے بعد؟ چلے گا؟ چکوال جائے گا؟ جہاں مرضی جا، تیرا دل ہے، تیرے قدم ہے، لیکن کبھی نبی کا حکم سن کے ایک قدم چل کے بھائی سے پاؤں ملا، اللہ تیری یہ صف ملانے کی دعا پیغمبر کی طرف سے قبول ہو، اللہ تجھے اپنوں سے ملا دے، محبوب سے جنت میں ملا دے۔ ومن قطع صفا، اللہ جو فاصلے ڈال رہا ہے بھائی سے، پاؤں نہیں ملا رہا، اس کو قیامت کے دن جنت کے اندر میرے سے نہ ملنے دینا، کوثر کے جام پہ نہ ملنے دینا، اللہ اس کو بھی کاٹ کر کے دور رکھ دے، قریب نہ آنے دینا، نہ اپنوں کے نہ بیگانوں کے نہ میرے۔ لوگوں بد دعائی لینی ہے، دنیا کی 17 فقہیں پڑھ کے صفا کھنگال مارا، مگر کسی بھی امام سے مجھے یہ جملہ نہ ملا کہ لوگوں جب نماز پڑھو صفیں بناؤ تو قریب نہ ہونا، دور رہنا، فاصلے رکھنا، مگر اماموں کے امام، امام الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بار بار دیا، لوگوں زمین پہ صفے ایسے بناؤ جیسے آسمان پہ فرشتے بناتے ہیں، جیسے آسمان پہ۔ تو محبت سے ملنا سیکھیے، پیار سیکھیے، زندگی بدلیے، تعلیم لیجئے، قرآن پڑھیے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، حق کو قبول کیجئے، اور اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دیجئے۔ میرے نبی نے کبھی اپنوں کے حق نہیں مارے، بیگانوں کے حق نہیں مارے، ہے کہ نہیں؟ بیگانوں کے حق نہیں مارے۔ تو ایسی ماشاءاللہ مجھے بہت کچھ کہنا تھا، لیکن آپ کا بھی احساس ہے، آپ کے پیار کا بھی احساس ہے، رات کا بھی احساس ہے، ٹھنڈک کا بھی احساس ہے، اور آپ کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہے۔ تو محبوب کی دعوت دی ہے اور مخلصوں کے دل سے دی ہے، کسی کو تانا دینا مقصد نہیں تھا، کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو، دنیا کی تقسیم ہے، میرے نزدیک وہ سارے ہی اپنے ہیں جو میرے محبوب کے ماننے والے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگیوں کو مبارک کرے۔ بھائیوں نے کچھ سوال بھیجے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان بھائی کوئی چیز لے رہا ہے تو اس کے اوپر بولی نہیں دینی چاہیے، لیکن منڈی میں تو بولی پہ بولی لگائی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت سوال ہے۔ بولی پہ بولی نہیں ہو، اور بیانے پہ بیانہ نہ ہو، منگنی پہ منگنی نہ ہو،
ٹھیک ہے، کانفرنس پہ کانفرنس نہ ہو. جی امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. بھائیوں جب کانفرنس رکھی جا رہی ہو اور فائنل ہو، آج کیا تاریخ ہے؟ 1 دسمبر. 5 لوگوں کی چاہت ہے اور سارے کہہ رہے ہیں میں نے 1 دسمبر 1 دسمبر 1 دسمبر 1 دسمبر. تو یہ درست ہے، لیکن جب پہلے کو رکھ کے اشتہار چھپ گئے ہوں، فیصلہ فائنل ہو گیا ہو، پھر آپ نہ رکھیں، پھر آپ نہ رکھیں. کوئی بھی ہو، منگنی کا پیغام آ رہا ہے، 5-10 لوگ دے چکے ہیں، آپ کا بھی ارادہ ہے، کوئی فائنل نہیں کیا انہوں نے، آپ پیغام دے سکتے ہیں. مگر منگنی ہو جائے، فائنل ہو جائے، پھر آپ کہیں جی انہوں نے 1 انگوٹھی پائی اسی 2 پا دیں گے. غلط ہے. بیانے کے لیے لوگ بڑھ رہے ہیں، سارے پلاٹ دیکھ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، آپ بھی دے دیجئے، ٹوکن دیجئے، کہیے کہ میں بھی لینا چاہتا ہوں، لیکن بیانہ ہو جائے، بات پکی ہو جائے. بیانے پہ بیانہ نہیں. چیز بولی چل رہی ہے، بولی کے دیتے ہوئے آپ بولی دے سکتے ہیں، بولی پہ بولی چلتی جائے گی. لیکن جب بولی فائنل ہو کے یہ ہو گیا ہو کہ اتنے میں اس کو دیا، آپ آ کے کہیں نہیں اس کے ڈبل پہ مجھ کو دے دو، زیادتی ہے. وہ بولی پہ بولی منع ہے کہ جب صرف ریٹ چڑھانے کے لیے بیچ میں آئے، چیز لینی نہیں ہے. اس نے کہا 10 روپے، یہ کہتا ہے 15، اس نے کہا 20، اس نے لینی نہیں، بیچ میں آ گیا 30. یہ منع ہے. جیسے کچھ علاقوں میں گاڑیاں جاتی ہیں نا، سواری کوئی بھی نہیں ہوتی، ساری گاڑیوں کے ڈرائیور نا اس گاڑی میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، کلینڈر اور ہیلپر. دیکھنے والا بولے اور آواز لگاتے ہیں، آخری سواری 7 کا بعد آخری سواری، کراچی کی طرف آخری سواری، حیدرآباد 1 سواری 1 سواری. وہ بیچارہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ادھر میں سے ایک اتر جاتا ہے. یہ والی چیزیں غلط ہیں. باقی امید ہے آپ مسئلہ سمجھے نہیں تو قریب ہو گئے ہوں گے. دعا کروا دوں؟ دیکھو اچھا جی، ایک رشتہ دار ان میں سے کوئی فوت ہو جائے اور دوسرے مسلک سے ہوں تو کیا ان کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے؟ کبھی بھی نہ ہونا، کبھی نہ ہونا. کیوں؟ ہماری تربیت ہی ایسی ہے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. کبھی نہ ہونا. بھائیوں سنیے، جو بندہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ گو ہے، آپ کو پتہ بھی لگ گیا ہے منافق ہے، جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، دل سے کچھ نہیں کیا، توحید کو دل سے نہیں اپنایا، سنت کو دل سے نہیں اپنایا. میرے محبوب نے اس کا جنازہ پڑھا ہے، عبداللہ بن ابی کا. پڑھا ہے کہ نہیں؟ بار بار پڑھا، لیکن اللہ نے منع کر دیا تھا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. محبوب آج تو پڑھ لیا، آج کے بعد جنازہ نہیں پڑھنا. جو مشرک ہو کے مرے، جو تیرے ساتھ دھوکہ دیتے مر جائے، اس بد نصیب کا، مشرک کا بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھنا. اپنے مسلک کا ہو یا دوسرے مسلک کا ہو. اور صاف پہ دیکھیے، مسلک تو ٹائٹل ہے نا، وہ آپ نے نام رکھا ہے، آپ کو اچھا لگا، میں نے رکھا ہے اچھا لگا. یہ ٹنڈو آدم ہے، کوئی ٹنڈو نو رکھ لے تو نام ہے نا، یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا. صفتیں دیکھی جائیں گی. مشرک کا جنازہ نہیں، کافر کا جنازہ نہیں، منافق پکا ٹھکا ہے جنازہ نہیں، اور اللہ کے باغی کا جنازہ نہیں. اگر کوئی خودکشی کر لے تو علاقے کا بڑا امام جنازہ نہیں پڑھائے گا، کوئی چھوٹا موٹا باقی جنازہ پڑھا دے. فاسق ہے، گناہ کیا ہے. بہرحال ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ثواب کے لیے تیسرے دن خیرات کرتے ہیں. کیا کرنا جائز ہے؟ اگر وہابی کریں تو جائز ہے، دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ، بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. اور میرے بھائی، خیرات کسی بھی دن کی جا سکتی ہے، خیرات کسی بھی دن کی جا سکتی ہے، کھانا کسی بھی دن پکایا جا سکتا ہے، مگر میت کے گھر کھانا میرے محبوب نے پہلے دن کہا تھا کہ آل جعفر کے لیے کھانا بنائیے، ان گھر والوں کو دیجیے، کیونکہ ان پہ جو تکلیف آئی ہے وہ کھانا بنانے کے اس وقت حیثیت میں اور کیفیت میں نہیں ہے. باقی دنوں میں گھر میں آگ جل سکتی ہے، کھانا بنایا جا سکتا ہے. مہمان دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، وہ نہیں جانے والے، ان کو ظاہر ہے کھانا تو دینا ہے، یا کوئی ہمسایہ دے لے، نہیں تو آپ اپنے گھر میں بھی کھانا دے سکتے ہیں. لیکن ایصال ثواب کے لیے تیسرا دن
7वां दिन, 10वां दिन, 40वां दिन, साल के बाद बरसी, इसको कायम करना और उसमें 5 चीजें पैदा कर देना, ये हराम भी है, ये बिदत भी है। पहला जगह का तयन, मैयत का घर, और दूसरा वक़्त का तयन, तीसरा दिन हमेशा जब भी कोई मरे, या 7वां दिन जब भी कोई फौत हो फिर उस पर दबाम करना, हमेशा किसी को मिस ना करना, और चौथा काम लोगों को दावत देना, आओ तीजे पे, आइए खाने पे, ये होगा वो होगा, और जो ना माने 5वां काम उसे बुरा कहना या मुनकर कहना। ये 5 चीजें अच्छे खासे हलाल खाने को भी बिदत के जुमरे में शामिल कर देती हैं, वगरना खैरात तो कभी भी गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, बेवाओं को की जा सकती है, और नसीहत किसी भी दिन की जा सकती है, कभी भी बुला करके कौम को दरस दिया जा सकता है, दिन या रात को। रब्ब इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, दिन और रात दावत, हर वक्त दावत, ये मुमकिन है, लेकिन आप उसे मुस्तकिल बना के 5 चीजें अगर पैदा कर देंगे तो सुन्नत भी बिदत में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह अमल की तौफीक दे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। हजरात, मैं जिस वक़्त ये हाथ उठा रहा हूँ, मेरी भतीजी इस वक़्त लाहौर के एक हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत की कश्मकश में, और ये उसकी हालत आज 5वें 6ठे दिन से है, और बाकी भी हमारे कुछ उलमा, असातिज़ा, अज़ीज़ व अक़रबा बीमार हैं। अल्लाह इस मजलिस में भी जो हैं, जो बाहर से भी, ये सब के लिए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सालिहीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदू ने आज की मजलिस को सजाया है। अल्लाह, जिन भी अहबाब ने कोशिश की है, कावश की है, अल्लाह उनके खुलूस दिल को कबूल फरमा, अल्लाह नीयतों का खुलूस कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जो कमी बेशियाँ हैं वो मुआफ़ फरमा। अल्लाह, जिन अहबाब ने दामे दिल में सुखने कौले फेले अमले शिरकत इस मजलिस को हुस्न बख्शा है और इमाम आज़म के नाम पे सजाया है, अल्लाह उनको दुनिया में भी अंदर इज्जत दे, अल्लाह कब्र नशर हशर के अंदर भी इज्जतों से नवाज। इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं शिफाएं अता फरमा। अल्लाह, मेरी उस भतीजी को, अल्लाह जिसकी पहले 2 बहनें भी फौत हो चुकी हैं, अल्लाह वालिदैन के लिए एक सदमा भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है, अल्लाह सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह, जितने बीमार हैं दुखियों के दुख दूर फरमा। अल्लाह, जिनके घरों में लड़ाइयाँ और झगड़े हैं, अल्लाह वहाँ सुलह और मोहब्बतों का पैगाम उन तलक पहुँचे। अल्लाह, जितने भी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह तेरी तौहीद की बुलंदी की दावत देने वाले और तेरे महबूब की सुन्नतों पे अल्लाह अमल पैरा होने वाले मेरे मालिक, उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना दे। अल्लाह, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। अल्लाह, जिनके वालिदैन, असातिज़ा, अज़ीज़ व अक़ारिब, रिश्तेदार इस दुनिया में आज जिंदा नहीं हैं, अल्लाह उनके साथ भलाई का मामला फरमा। अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारी ज़िंदगी पैगम्बर की ज़िंदगी के मुताबिक कर दे। अल्लाह, हमारे किरदार को आका की सीरत के मुताबिक फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो कहा है उस पर अमल की तौफीक दे दे, जो कमी बेशी रह गई है अल्लाह उसे मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह, मजलिस में कोई बीमार बैठा है तो शिफाएं दे दे। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ शिफा अल्ला युगादिरु सकमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।